زندگی گزار رہا ہوں، لیکن کچھ شہداء ایسے بھی ہیں جن کے گھر میں نہ کھانے کو کھانا ہے اور نہ پینے کو پانی۔ عرض یہ ہے کہ جیسے ڈیفنس کے فنڈز کو انکریز کیا گیا ہے اس بجٹ میں، جو کہ خوش آئند بات ہے اور کرنی چاہیے، اسی طرح ہمارے شہداء کے لواحقین کے لیے ایک کوٹا رکھنا چاہیے، جن میں ان کو ابتدائی تعلیم کے مراحل ملیں، ان کو ملازمت کے مواقع ملے یا دوسرے جو مالی امداد ہے وہ ملے۔ جناب اسپیکر، بڑھتے ہیں بلوچستان میں تعلیم کی صورتحال کے حوالے سے، اور میں خصوصاً اس پہ توجہ چاہوں گا کیونکہ فیڈرل میں ہمارے کچھ ایسے اسکیمز پھنسے ہوئے ہیں جو کہ خوش آئند بات ہے۔ جناب اسپیکر، آج سے 5 سال پہلے جب میرے والد شہید سراج رحسانی کو ملک دشمن عناصر نے ان کے 300 سے زائد ساتھیوں سمیت شہید کیا۔ صاحبزادہ رحسانی صاحب، تھینک یو جی، بہت شکریہ جناب اسپیکر، آپ نے ٹائم دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کی نمائندگی کے لیے ٹائم دینا ایک اچھی خوش آئند بات ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ نوجوان خود بیٹھ کے اپنے فیصلے کریں۔ جناب اسپیکر، کسی قوم کا جو مستقبل ہوتا ہے، اس کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کے نوجوانوں پر، اور یقیناً ہمارے قوم کے لیے ہمارے نوجوانوں نے کئی قربانیاں دی ہیں، جانی قربانیاں دی ہیں، سٹرگلز کیے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہمارا بزرگ طبقہ ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے نوجوانوں کی جو تعلیم کے حوالے سے کچھ کریں، ان کے فیوچر کے حوالے سے کچھ کریں، ان کے جو قومی مفادات ہیں اس کو حفاظت کریں، اور اگر ہم اس چیز کو نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم ایک ڈوبتے ہوئے قوم کی طرف جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہمارا جو پاپولیشن ہے آج کا پاکستان کا، 64% 30 سال سے کم نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ کل رات میں جب پی ایس ڈی پی پڑھ رہا تھا اور جتنے بھی ہمارے منصوبے تھے گورنمنٹ کے حساب سے، مجھے بہت افسوس ہوا کہ موجودہ حکومت نے نوجوانوں کے لیے کوئی پالیسیز کی مرتب نہیں کی ہے۔ پورے پی ایس ڈی پی میں انہوں نے صرف لیپ ٹاپ پروجیکٹس رکھے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی کارکردگی ایسی ہے جیسے کہ وہ ساحل کے اوپر کھڑے ہو کر ریت کی دیواریں بنا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ایک طرف اگر ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے وہ مایوس ہو کر دہشت گرد تنظیموں کی طرف بڑھ رہی ہے، تو دوسری جانب ہمارے ملک میں جو منشیات کا پرابلم ہے اس سے ہم نہیں لپٹ رہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 90% لوگ، ہمارے 90 لاکھ لوگ ہمارے ملک میں، خاص کر کے نوجوان، منشیات کا استعمال کرتے ہیں، اور اس مسئلے کے لیے ہمیں نپٹنے کے لیے پاکستان کو نہ تو ہمارے پاس کوئی پلان ہے اور نہ ہی پالیسی۔ اور دوسری طرف جو کہ یہ بے روزگار، جذباتی، ناراض نوجوان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دہشت گرد تنظیموں کے لیے ریکروٹمنٹ کا آسانی طریقہ ہے، کیونکہ وہ جذباتی نعروں میں آ کر اور کچھ کیا کہتے ہیں انسینٹیوز کے لیے ملک دشمن عناصر کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو خدا را جناب اسپیکر، مجھے پتہ نہیں کہ اس حکومت کے بعد کوئی کہاں ہو، لیکن ہمیں اسی ملک میں رہنا ہے، اور میں اس پارلیمان کا سب سے کم عمر ترین پارلیمنٹیرین کا اعزاز رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعزاز رکھتا ہوں کہ میں اپنے 64% عوام کی نمائندگی کروں، تو میں اپنے نوجوانوں کی نمائندگی ہر موڑ پہ، ہر فورم پہ ضرور کروں گا۔ جناب اسپیکر، یوتھ جو ہے ہمارے پاس ایک ایسا ویپن ہے، آپ کہہ لیں ایک ایسا سرمایہ ہے جس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم کرنا نہیں چاہتے تو ہم کہہ لیں کہ ہم ٹائم بام کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یوتھ پروگرامز کو تشکیل دینی چاہیے تھی، صوبوں سے مل کر بنیادی تعلیم پر، ابتدائی تعلیم پر کام کرنی چاہیے تھی، مختلف شہروں کو آئی ٹی سٹی کا درجہ دینا چاہیے تھا تاکہ ہمارے یوتھ ٹیکنالوجی کے حوالے سے انگیج ہوں۔ جناب اسپیکر، میں ایک خود پروفیشنل فٹ بالر رہ چکا ہوں، ایک سپورٹس مین رہ چکا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ جب سپورٹس مین ایک سٹیج تک پہنچتا ہے تو اسے کتنی سٹرگل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس بجٹ میں سپورٹ جیسے بنیادی شعبوں کو حکومت نے مکمل نظر انداز کر دیا ہے۔
اور بجائے کہ وہ روایتی طور پر کچھ رکھتے انہوں نے کچھ نہیں رکھا. تو لہٰذا اس پر غور کریں کہ پرائم منسٹر یوتھ سپورٹس انیشیٹوز ہونی چاہیے تھی, اسپورٹس اسکالرشپ پہ کام کرنا چاہیے تھا, اسکل ڈیولپمنٹ میں کام کرنی چاہیے تھی. جناب اسپیکر, یہ ہوئے وفاق کی باتیں. کچھ میں بلوچستان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ بلوچستان کے نوجوان بھی میرے دل کے بڑے قریب ہیں. جناب اسپیکر, میرا تعلق ایک ایسے صوبے سے ہے جس کے لوگ آج بھی صحارا کے ریگستان سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. میں یہاں کسی کا شکایت کرنے نہیں آیا جناب اسپیکر, لیکن اگر ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے, حقیقت کو آگے نہیں دکھائیں گے, تو ہمیں ہماری جو ضمیر ہے وہ ملامت کرتی ہے. جناب اسپیکر, گزشتہ 20 سالوں میں ہمارے صوبے اور ملک میں دہشت گرد حملوں کی وجہ سے کئی ہزاروں جانوں کا قربانی ہوئی ہے, ضائع ہوئے ہیں, جن میں ہمارے سیکیورٹی فورسز ہیں, جن میں ہمارے اسکالرز ہیں, لیبرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, اسپورٹس مین ہیں. لیکن جناب اسپیکر, یقیناً اگر امن اور استحکام اس ملک اور بلوچستان میں ہے تو انہی کی قربانی کی بدولت ہے, اور میں بھی ان متاثرین میں سے ایک ہوں. میرے بھائی کو شہید کیا گیا, میرے والد کو شہید کیا گیا, میرے سینکڑوں ساتھیوں کو آج کل شہید کر رہے ہیں. لیکن عرض یہ ہے کہ گزارش یہ ہے کہ مجھے اللہ نے ہر چیز دی ہے اور میں زندگی گزار رہا ہوں, لیکن کچھ شہداء ایسے بھی ہیں جن کے گھر میں نہ کھانے کو کھانا ہے اور نہ پینے کو پانی. عرض یہ ہے کہ جیسے ڈیفنس کے فنڈز کو انکریز کیا گیا ہے اس بجٹ میں, جو کہ خوش آئند بات ہے اور کرنی چاہیے, اسی طرح ہمارے شہداء کے لواحقین کے لیے ایک کوٹا رکھنا چاہیے جن میں ان کو ابتدائی تعلیم کے مراحل ملیں, ان کو ملازمت کے مواقع ملے یا دوسرے جو مالی امداد ہے وہ ملے. جناب اسپیکر, بڑھتے ہیں بلوچستان میں تعلیم کی صورتحال کے حوالے سے, اور میں خصوصاً اس پہ توجہ چاہوں گا کیونکہ فیڈرل میں ہمارے کچھ ایسے اسکیمز پھنسے ہوئے ہیں جو کہ خوش آئند بات ہے. جناب اسپیکر, 5 سال, آج سے 5 سال پہلے جب میرے والد شہید سراج رحسانی کو ملک دشمن عناصر نے ان کے 300 سے زائد ساتھیوں سمیت شہید کیا, تو میں اس وقت تھائی لینڈ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا تھا. تو جب میں واپس لوٹا تو میرے سامنے 2 آپشنز تھے. پہلا آپشن تھا کہ میں چپ کر کے بیٹھوں, دوسرا آپشن یہ تھا کہ میں ان کا بدلہ لوں. اس میں یہ تھا کہ بندوق اٹھا کے پہاڑوں کا رخ کروں, ریاست کے ساتھ لڑوں, یا کسی کے بہکاوے میں آ کر کچھ کروں. اگر میں دوسرا آپشن چوز کرتا تو یقیناً میرے اقوام کے نوجوان بھی میرے ساتھ بندوق تھام کے میرے ساتھ کھڑے ہوتے. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تیسرا آپشن بنائیں گے. تیسرا آپشن یہ تھا کہ ہم پولیٹکس میں آ کے سیاسی عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پارلیمان میں پہنچیں گے, اپنے لوگوں کی نمائندگی کریں گے. اس کی جناب اسپیکر 2 وجہ تھی. پہلا وجہ یہ تھا تعلیم, دوسرا وجہ یہ تھا کہ ہماری شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. جناب اسپیکر, میں چاہوں گا کہ وفاق سے ہمارے لیے دانش سکولز, خاص کر کوئٹہ میں, کیونکہ میرا عمر 25 سال کا ہے, میرا جو حلقہ انتخاب ہے سریاب, 25 سال میں مجھے نہیں لگتا کہ ادھر ایجوکیشن امپروومنٹ ہوئی ہے. 14,000 سکولز ہیں, ان 14,000 سکولز میں 55% کے عمارات تباہ ہیں, واش رومز نہیں ہیں, سٹاف شارٹیجز ہیں. تو خدا را آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو ان سکولز میں بھیجیں گے, یا تو وہ دہشت گردی کی طرف جائیں گے یا تو منشیات کی طرف جائیں گے. جناب اسپیکر, بلوچستان میں صحت کی بھی بڑی مسئلے ہیں. میں اکثر لوگ ابتدائی طبی امداد نہ ملنے سے موت کی کنویں میں داخل ہوتے ہیں. تو خدا را ہمارے جیسے آنریبل ممبر نے, پیپلز پارٹی کے سینئر ممبر نے کہا کہ ہمارے چیئرمین کے ساتھ PHDB میں کوئی مشاورت نہیں کی گئی. تو خدا را اگر ہمارے ساتھ PHDB میں مشاورت کرتے تو ہم انہیں بہتر بتا سکتے تھے کہ بلوچستان میں ہیلتھ کے حوالے سے کیا ضرورت ہے. کوئٹہ جیسے شہر میں ہمارے پاس ٹراما سینٹرز نہیں ہیں. سریاب جو کہ کوئٹہ کا دل ہے, لوگ دن بدن ٹریفک حادثات سے مر رہے ہیں. تو خدا را اس پر بھی توجہ دی جائے. جناب اسپیکر, گیس کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو گیس کی دریافت جو ہوتی ہے وہ بلوچستان سے ہوتی ہے, اور بلوچستان سے ہی گزر کر پورے ملک میں جاتی ہے. اور یقیناً ہمارا جو معاشی پہیہ ہے ملک کا وہ ہمارے ہی گیس سے چلتا ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئٹہ جیسے شہر میں, سریاب جو کہ کوئٹہ کا دل ہے, میرا گھر بھی وہاں ہے, آج بھی لوگ لکڑی جلا کے کھانا پکاتے ہیں. دوسری اگر ہم بات کریں
جو ہمارا زراعت ہے اس پر ہمارا بہت زیادہ ڈپینڈنسی ہے, اور پانی کی قلت کی وجہ سے ہمارا جو ضروریات ہے وہ پوری نہیں ہو رہی, اور دوسری طرف کچی کینال منصوبوں سمیت دوسرے پروجیکٹس جو ہیں ان پر کام نہ ہونے سے ہمارا زراعت تباہی کی طرف جا رہی ہے. اور رہی صحیح دوسری کسر, وہ تو بجلی پورا کر رہی ہے کہ بجلی ہمارے 24 گھنٹے میں صرف 2 سے 3 گھنٹے ہیں, تو لہٰذا اس گیس اور بجلی کے سمندر کے چند قطروں پر ہمارے بھی حق تسلیم کیا جائے. جناب اسپیکر, میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. آخر میں 2 ریکویسٹ وفاق سے کروں گا, کیونکہ میرا یہ پہلا ٹائم ہے وفاق میں. سب سے پہلے یہ ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کو آپ سمجھیں دلچسپی کے ساتھ. ہم یہاں بھیک مانگنے نہیں آئے وفاق میں, ہم اپنا یہاں حق مانگنے آئے ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ حق کو حق کی طرح کیسے مانگتے ہیں. جناب اسپیکر, جو بلوچستان کا مسئلہ ہے انٹر لنکڈ ہے, انٹینگلڈ ہے, خواہ وہ یوتھ کے حوالے سے ہو, لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو, انفراسٹرکچر ہو, ایجوکیشن ہو, لیکن یہ سب ایک طرف لیڈ کر رہی ہیں جو کہ ہے کرپشن. جناب اسپیکر, ہمارے چیئرمین کا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا زیرو ٹالرنس اپروچ اپنانے کا فیصلہ ہے اس پہ کرپشن پہ, اور اسی طرح میں وفاق سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ بلوچستان کے جتنے بھی منصوبے آتے ہیں, یا خواہ وہ افسران کے حوالے سے ہو یا اسکیمز کے حوالے سے ہو, ہمارے اوپر وہ یہ واضح کریں, اس کی نشاندہی کی جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے نوکریاں کون بھیج رہا ہے, ہماری ایجوکیشنز کی سیٹس کہاں بک رہی ہیں. اور جہاں تک بات ہے نوجوانوں کی, میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے فیڈرل میں بلوچستان کے کوٹا آتے ہیں ان میں میک شور کریں کہ بلوچستان کے ہی لوگ لگیں تاکہ ہمیں پتہ چلے. آخر میں جناب اسپیکر, میں وزیر اعظم صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ بلوچستان اپنے کابینہ کے ساتھ ہیں, ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں وہ سیمینارز کرے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو جانے کہ کس طریقے کے وہ جو گریونسز رکھتے ہیں ان کو سنیں. اور میں چاہوں گا کہ درخواست کروں گا کہ اس قوم کے بچے بھی وزیر اعظم کے اپنے بچے ہیں, ان کو بھی حمزہ کی طرح ٹریٹ کرے تو بہتر ہوگا, ورنہ یہ قوم ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. اور قوم اور ہمارے جتنے بھی پارلیمنٹیرین یہاں بیٹھے ہیں عمر میں شاید ہی مجھ سے بڑے ہوں گے, لیکن ان کو میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ کانفلکٹ از اے نارمل فینومینا. Conflict brings positive change, be it societal, be it economical, be it political, but we must avoid violence at all costs. تو امید ہے کہ وہ میری بھی رہنمائی فرمائیں گے. اور آخر میں جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئے تھے, آصف ہمارے صدر صاحب آصف علی زرداری صاحب نے ایک نعرہ بلند کی تھی پاکستان کپے کا, وہ میں نعرہ دہرانا چاہوں گا لیکن اپنے زبان میں کہ پاکستان نہ آئے, بلوچستان نہ آئے, نن بلوچستان نہ, پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.